فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے
ہر مشکل سے ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جب ہی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دے کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. میں اکثر بیانات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں، لیکن چونکہ میڈیا پہ میں نے اکثر علماء کو دیکھا کہ نبی کریم یا حضور اقدس، تو پھر میری زبان پہ بھی یہ الفاظ آ جاتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے شیخ سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے سنا، اور بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ جو بہترین لفظ ہے، لقب ہے آپ کا، جس میں آپ کی سب سے زیادہ عزت ہے، وہ رسول اللہ کا لفظ ہے. رسول اللہ، اللہ کے میسنجر، اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو نہیں سکتا. اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی نبی کا یا تو نبی شارٹ فارم میں ذکر کرتے، اور جب صحیح تذکرہ کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اپنی زبان پہ اس لفظ کو چڑھانا چاہیے. اور محدثین بھی زیادہ تر جب آپ کا نام آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام میں بھی دو لفظ کامن تھے، ایک نبی کا مطلب بھی میسنجر آف گاڈ، اور دوسرا رسول اللہ. آپ احادیث میں دیکھیں گے تو صحابہ کرام، حدیث کے راوی، محدثین، یا تو جاء رجل الی النبی، ہی ایک شخص آیا نبی کے پاس، یا جاء رجل الی رسول اللہ قال رسول اللہ. تو رسول اللہ اور نبی، یہ لفظ رسول اللہ کے لفظ میں نبی کے لفظ سے بھی زیادہ رسپیکٹ ہے. تو جو الفاظ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو کوئی حلال و حرام کا، ایمان کفر کا مسئلہ نہ بنائے، لیکن جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ نبی، اور اس سے بھی زیادہ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ کے ساتھ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کے نیچے اپنا نام لکھا، من محمد ابن عبداللہ من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہیں. تو مشرکین نے کہا یہ لفظ نہیں ہمیں قبول، اس پہ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹیں آپ. تو مشرکین کو تو آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قبول نہیں تھا، اور ہمیں رسول اللہ کے لفظ کے بغیر یہ نام قبول نہیں ہے. ہم جہاں بھی لکھیں گے رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو میں میڈیا بہت دیکھتا ہوں،
وہ چیزیں نہیں جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، فالتو کی چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو شارٹ کلپس آج کل آ رہے ہیں نا، یہ ٹائم ویسٹنگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پہلے کوئی لمبی لمبی ویڈیوز ہوتی تھی، لوگ دیکھتے رہتے تھے. اب کیا ہے، ایک ویڈیو، پھر دماغ کہتا ہے دوسری دیکھو، پھر کیا کہتا ہے، دیکھو دماغ کی نفسیات کیا ہے. دماغ کو مزے چاہیے، اور آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے دماغ جتنے مزے اڑا سکتا ہے اتنا کسی اور ذرائع سے نہیں اڑا سکتا. دماغ کو چاہیے وہ باتیں سنے جو دماغ کو راحت پہنچائیں. تبھی غم کی بات سننے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے خوشیوں کی بات سننے میں. اسی طرح ایسے مناظر دیکھنے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی جس سے دماغ، یعنی آپ کو ٹینشن ہو. آپ بہت سے لوگ فلسطینی بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے وہ ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیے کیونکہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ رہی تھی. آپ وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں جو ایکسیڈنٹ کی، اور یوٹیوب نے آپ کو پتا ہے نا، کوئی خون خرابے والی ویڈیو ہو اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو یوٹیوب آپ کا چینل ہی اڑا دیتا ہے. کیوں؟ اتنی زیادہ کمپلینز آتی ہیں یوٹیوب کو، بھائی یہ ہمیں ٹینشن دے رہا ہے. آپ بقرعید میں جانور ذبح کرتے ہیں، آپ اگر ولاگ بنائیں تو گھر سے چلے جانور لینے کے لیے، یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. جانور آپ نے خریدا، یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. خرید کے آپ نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ گاڑی پہ چڑھایا، اس میں کتنے بندوں کو اس نے مار دیا، گر گئے، یہ بھی آپ ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں. پھر وہاں سے لے کے آپ گھر تک لا رہے ہیں اس کو، یہ بھی آپ ولاگ میں ڈال سکتے ہیں. پھر آپ نے اس جانور کو گاڑی سے اتارا، اور اتارتے اتارتے اس نے 10-15 بندے اور لٹا دیے، ان کا لیٹنا بھی آپ یوٹیوب پہ بولو ڈال سکتے. لوگ خوش ہوتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں ان چیزوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اٹھا کے لات ماری، جمشید ادھر جا کے گرا اور وہ ادھر جا کے گرا، یہ ایسے بہت ویڈیو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے پاؤں میں رسی باندھیں، یہ بھی. لیکن گلے پہ جب چھری چلی، یہ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن جو خون کا پہلا فوارہ نکلا، یہ اگر آپ نے ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دی تو آپ کا چینل کیا ہو جائے گا؟ بند. یوٹیوب کہے گا تم دہشت گردی پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو ٹینشن دے رہے ہو. اچھا وہ کٹ گئی، پھر کھال اتر گئی، 4 ٹکڑے ہو گئے، اب دوبارہ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ اب بھی آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو کیا کر سکتے ہو؟ ڈال سکتے ہو. 4 ٹکڑے ہو گئے، اب وہ گائے نہیں رہی ہے، وہ کچھ اور بن گیا ہے. یہ بیچ کا پروسیس آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کبھی زندگی میں بہتا ہوا خون دیکھا نہیں. مسلمان تو دیکھتے ہیں نا جب جانور کاٹتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ نارمل ہے، غیر مسلموں کے لیے یہ نارمل نہیں ہے. پورے امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کوئی بکرا کوئی ذبح کر رہا ہو. وہ سب سلاٹر ہاؤس میں بند کمرے میں ہوتا ہے، کسی کو نظر